بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. نعم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزباء البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. نعم. آج شروع سے ہم نے پڑھنا نا، حدیث کی شروع سے ہم نے پڑھنا. آج کی پہلی حدیث ہے شرح الاربعین نوویہ کی، جو کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. امام نووی رحمہ اللہ نے جیسا کہ شروع میں بتایا تھا اپنے مقدمے میں کہ وہ بغیر اسناد کی حدیث ذکر کریں گے تاکہ حفظ کرنے والے کے لیے آسانی ہو، اور اسی طرح احادیث صحیح وہ ذکر کریں گے، اور خاص طور پہ اکثر جو تعداد ہوں گے حدیث کے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے ہوں گے، متفق علیہ ہوں گے. یہ پہلی حدیث حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. امیر المؤمنین سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا تھا. آپ سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، لیکن انہیں یہ لقب جو ہے ان کے لیے استعمال نہیں ہوا. سب سے پہلے جو استعمال ہوا ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہوا ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے جو ایک فتنے کا دروازہ کھلا وہ کبھی بند نہیں ہو سکا، کیونکہ وہ ایک مضبوط قلعے کے ایک دروازے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام ایک مضبوط قلعہ تھا، اور اس قلعے کے دروازے جو تھے وہ حضرت عمر تھے. اور حضرت حذیفہ جتنا معروف احادیث ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسرار جانتے تھے. حضرت حذیفہ کہ اللہ کے نبی نے ان کو اپنے اسرار بتائے تھے، یا ان کو ایسی چیز احادیث بتائی تھی جو کسی دوسرے صحابہ کو نہیں بتائی تھی. تو فتن کے بارے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کافی احادیث مروی ہیں. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب فتنے آئیں گے، تو جب فتنوں کا آغاز ہوگا تو وہ جو دروازہ ہے فتنوں کے سامنے جو کھڑا ہوا ہے، وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا. تو حضرت حذیفہ فرمانے لگے وہ دروازہ توڑا جائے گا. تو حضرت عمر فرمانے لگے کہ یعنی اس کے بعد وہ دروازہ کبھی بند نہیں ہو جائے. ایک چیز ٹوٹ جائے تو دوبارہ اس کی جگہ کھڑی نہیں ہو سکتی، جو کھولی جائے وہ بند ہو جاتی ہے. تو جو چیز توڑ دی جائے تو وہ دوبارہ جڑ نہیں سکتی ہے. تو حضرت عمر فرمانے لگے تو پھر اس کے بعد یہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا. لیکن حضرت حذیفہ سے بعض صحابہ نے پوچھا کہ حضرت عمر جانتے تھے کہ وہ دروازہ وہ خود ہیں، یعنی وہ دروازہ جو فتنوں کے درمیان کھڑے ہیں یا فتنوں کے سامنے کھڑے ہیں. تو حضرت حذیفہ فرماتے جی حضرت عمر جانتے تھے کہ وہ خود ایسے دروازے تھے جو فتنوں کے سامنے کھڑے ہوئے تھے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تعارف ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے جو نقصان یا آپ جو کہتے ہیں جو مصیبت جو ہے نا امت مسلمہ پہ آئی ہے، وہ کسی اور ٹائم نہیں آئی ہے. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ایک بہت بڑا جو ہے مصیبت تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بعد ایک خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق کو چھوڑ دیا. اب حضرت ابوبکر صدیق کی وفات بھی ایک عام وفات نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر سے افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد جو خلیفہ چھوڑا وہ حضرت عمر جیسا چھوڑا تھا. تو اس لیے ان کی وفات سے کوئی اتنا مصیبت جو ہے اسلام کو نہیں پہنچی، یا دین اسلام کو نہیں پہنچی. لیکن حضرت عمر کی وفات کے بعد حضرت عمر جیسا کوئی خلیفہ نہیں آیا. حضرت عثمان اس لیول کے نہیں تھے جو حضرت عمر تھے. تو اس لیے جو حضرت عمر کی وفات کے بعد جو صحابہ کرام کہتے ہیں
کہ ہمیں حضرت عمر کی وفات سے ہی جو ہے مصائب آنا شروع ہوگی جب ان کی وفات ہوئی، اور جب وہ اسلام لے کے آئے تو ان کے اسلام سے ہی اسلام کو عزت پہنچنے لگ گئی تھی۔ تو یہ شخصیت تھی حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ یہ مختصر سا ان کا ترجمہ ہے۔ اور امیر المؤمنین جو ہے وہ پہلے تو ایک خلیفہ کو کہا جاتا تھا، لیکن بعد میں اس میں توسع آ گیا، اس لفظ میں توسع آ گیا، تو اس کو جو ہے نا احادیث میں بھی جو ہے جو ائمہ نے احادیث روایت کی ہیں ان پہ بھی یہ القاب استعمال ہونے لگ گئے۔ امیر المؤمنین فی الحدیث جنہیں امام بخاری کے بارے میں آیا ہے، تو یہ لفظ جو ہے مستعمل اکثر جو ہے وہ خلیفہ کے علاوہ بھی استعمال ہونے لگا، یعنی اس لفظ میں توسع ہے۔ یہ حدیث جو پہلی حدیث ہے بڑی ہی اہم حدیث ہے، اس کے بارے میں اکثر علماء کہتے ہیں کہ یہ ثلث الدین ہے، یعنی دین کا تیسرا حصہ ہے، بہت اہم حدیث ہے نیت کے تعلق سے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ اپنی کتاب میں صحیح بخاری میں سب سے پہلے یہ حدیث لے کے آئے ہیں، اور یہ اس حدیث میں ایک غرابت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا بھی لانے کا کوئی مقصد تھا، سب سے پہلے سب سے آخری حدیث بھی غریب ہے۔ غریب وہ کہتے ہیں جس کا جو ایک راوی دوسرے راوی سے نقل کرتا ہے تو وہ ایک ہی راوی ہوتا ہے جو نقل کرنے والا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ حدیث ہے، یہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر پہ حدیث یہ بیان فرمائی ہے، جیسا کہ صریح الفاظ آتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث ممبر پہ جو ہے نا بیان فرمائی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرنے والے صرف اور صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ایک صحابی ہیں بس۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ حدیث ممبر پہ جو ہے نا ارشاد فرمائی تھی، یہ حدیث انہوں نے بھی ممبر پہ جو ہے بیان فرمائی۔ ان سے بھی روایت کرنے والے جو ہے وہ ایک ہی تابعی ہیں، علقمہ، ٹھیک ہے۔ اب علقمہ کے جو ہے انہوں نے بھی ان سے بھی آگے جنہوں نے روایت کی محمد بن ابراہیم التیمی، وہ بھی ایک ہی ہیں۔ ان کے بعد جنہوں نے روایت کی یحییٰ بن سعید، وہ بھی ایک ہی ہیں، اور اس کے بعد جا کے آگے جو ہے وہ کثرت کے ساتھ استعمال ہونے لگی، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک علقمہ سے محمد بن ابراہیم التیمی ایک ہی راوی، محمد بن ابراہیم التیمی سے ایک ہی راوی ہیں یحییٰ بن سعید الانصاری رحمہ اللہ۔ اور ان کے بعد جنہوں نے روایت کی جیسا کہ ابو اسماعیل حراری کے بیان کرتے ہیں کہ 700 لوگوں نے 700 کی تعداد وہ ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ ابو یحییٰ بن سعید الانصاری سے روایت کیا، لیکن یہ 3-4 طبقات میں جو حدیث آ رہی ہے یہ ایک راوی سے آ رہی ہے، تو یہ حدیث غریب بھی کہہ سکتے ہیں کہ آحاد بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو آحاد کہتے ہیں۔ اسی طرح کی جو حدیث آخری حدیث ہے صحیح بخاری میں آخری حدیث جو ہے کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، یہ حدیث بھی ایسی ہی ہے، یہ بھی حدیث ایسی ہے کہ 4 طبقات میں ایک بندے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ ایک شخص روایت کر رہا ہے، ابو زرعہ سے جو ہے وہ ابن عمرو روایت کر رہے ہیں، ابن جریر، پھر عمارہ، پھر ابن القعقاع، اور ان سے پھر محمد بن الفضیل، اور محمد بن الفضیل سے آگے جو ہے مشہور ہو گئی ہے۔ تو یہ پہلی حدیث اور آخری حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کی بخاری میں نقل کرنے سے ہمیں ایک چیز بتا رہے ہیں کہ حدیث متواتر ہو یا آحاد ہو، وہ ہمارے اسلام میں حجت ہی ہے۔ جو مذہب ہے نا کہ آحاد حدیث نہیں جو ہے لی جائیں گی، یہ مذہب معتزلہ ہے۔ معتزلہ کا یہ مذہب ہے کہ جو آحاد احادیث ہیں ان کو نہیں لیا جائے گا، متواتر احادیث جو ہیں ان کو لیا جائے گا۔ پھر متواتر میں اختلافات ہیں کہ متواتر کتنی تعداد میں ہوگی تو وہ متواتر ہوگی۔ تو یہ ایک قسم سے ہمیں شیخ ثناء اللہ زیدی حفظہ اللہ آئے تھے، تو ہم نے انہوں نے کتاب لکھی احادیث الصحیحین بین الظن والیقین، بڑی پیاری کتاب ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو تقسیم ہے متواتر اور آحاد کی، یہ شروع سے ہی غلط ہے، کیونکہ یہ ایک دروازہ ہے، چور دروازہ آپ اس کو کہہ دیتے ہیں، یہ ایک چور دروازہ ہے حدیث پر طعن کرنے کا۔ جب آپ کہتے ہیں کہ احادیث احاد نہیں لی جائیں گی، پھر آپ آتے ہیں متواتر پہ، متواتر کوئی کہتا ہے ایسے ہے، کوئی کہتا ہے ایسی ہوں گی تو لی جائیں گی، کوئی کہتا ہے ایسی ہوں گی تو لی جائیں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ شروع سے بحث ہی غلط ہے متواتر اور احاد کی، لیکن ہم متأخرین کے یہ ہے مصطلح میں۔ تو امام بخاری گویا یہ فرما رہے ہیں کہ مذہب جو ہے، صحیح مذہب جو ہے یا اہل سنت والجماعہ کا مذہب جو ہے، اور جو صحیح بات ہے وہ غریب یا احاد جو حدیث ہیں اس کو قبول کیا جائے گا، یہ نہیں کہ صرف آپ متواتر احادیث جو ہے وہ قبول کریں گے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک نقطہ بیان کیا کہ شروع والی حدیث بھی احاد لے کے آئے ہیں اور آخری حدیث بھی جو ہے وہ احاد لے کے آئے ہیں۔
اچھا یہاں پہ حضرت عمر امیر المؤمنین عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سنا. اور یہ سمع جو یہ ادات ہے، ادات اس کو آپ صیغ السماع کہیں گے. آپ جب اصول حدیث پڑھیں گے اس میں صیغ السماع آئیں گے 8، اس میں سے یہ ایک صیغہ ہے جس میں حدیث آپ روایت کرتے ہوئے یہ صیغہ بیان کرتے ہیں حدثنا اخبارنا. اس میں سے سب سے بہترین جو صیغہ ہے وہ سمعت ہے. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے گویا حضرت عمر نے یہ بات سنی ہے، خود سنی ہے. کیونکہ حضرت عمر آپ معلوم ہے وہ قصہ معروف مشہور ہوگا کہ ایک صحابی کے ساتھ وہ روٹین کی تھی. ایک دن آپ اللہ کے نبی کی مسجد سے بیٹھیں گے، حدیث اور علم سیکھیں گے اور میں جو ہے کاروبار کروں گا، معیشت کماؤں گا. اور ایک دن میں بیٹھوں گا اور آپ جو ہے معیشت کمائیں گے. تو یہ صحابہ کرام کا طریقہ کار تھا. لیکن یہ حدیث حضرت عمر نے خود سنی ہے. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انما الاعمال، بے شک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. انما یہ ادات حصر ہے، اس کو ادات حصر کہتے ہیں کہ تمام اعمال جو ہے اس کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اب یہاں پہ ایک اشکال ہے کہ ایک تو ہے اعمال عبادت کے اعمال ہیں جیسے نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا. اس کا تو ہے چلو اس میں نیت واجب ہے، انسان نیت کرے گا تو اس کو کچھ ملے گا. لیکن کچھ اعمال ہیں جو ہے وہ اعمال عادات ہیں جس کو ہم عادت کہتے ہیں. ہمارا جو ہے سونا، ہمارا کھانا، ہمارا ورزش کرنا، ہمارا کمانا. تو یہ کیا یہ عادات پہ بھی انسان کو ثواب ملے گا؟ کیونکہ یہاں پہ عادات حسن میں تمام اعمال داخل ہو جاتا ہے کہ عادات کے ہوں اعمال یا عبادات کے ہوں. عبادات میں تو ہے بغیر نیت کے آپ کو ثواب نہیں ملے گا، بغیر نیت کے آپ کو ثواب نہیں ملے گا. لیکن عادات میں کیا انسان جو ہے وہ ثواب کما سکتا ہے؟ ایک سوال ہے. کما سکتا ہے. کیسے؟ مباح چیز بھی اگر نیت اس میں اچھی ہو، کوئی نیکی کی نیت ہو، اللہ کی عبادت کی نیت کہیں نہ کہیں سے آپ لا رہے ہیں. جیسے آپ سو رہے ہیں لیکن نیت آپ کی یہ ہے کہ میں اٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا. تو اپنی یعنی عبادات کو بھی آپ اپنی عادات کو بھی عبادات میں ہے وہ کنورٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نیت کر لیں. اس لیے جو عبادات میں ہیں آپ کہتے ہیں لا تصح العبادت الا بالنیہ. لیکن جو عادات میں سے ہے اس کا نیت کرنے کا ثواب، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا. تو انسان کوئی عادت والے کام کرتا ہے، ورزش کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے، اپنی معیشت کماتا ہے، کاروبار کرتا ہے، سوتا ہے، تو انسان نیت جو ہے وہ اندر اپنے ذہن میں لے آئے. کیونکہ انسان نے سونا تو سونا ہی ہے. اگر نیت نہیں لائیں گے تو آپ کو اس کا اجر و ثواب نہیں ہے. لیکن اگر آپ نیت کا استعمال کرتے ہیں یہاں پہ، اس لیے نیت بہت اہم چیز ہے. اس لیے حدیث اس کو کہتے ہیں کہ یہ ثلث الدین ہے، دین کا تیسرا حصہ ہے. کوئی کہتے ہیں چوتھا حصہ ہے، کوئی تیسرا حصہ ہے، کوئی کہتے ہیں آدھا حصہ ہے پوری دین کا. تو یہ نیت ہے کیونکہ پورا آپ کے تمام اعمال جو ہے نیت پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. اگر آپ نے عادات میں بھی اپنے آپ کو اچھی نیت اس میں لے آئے تو آپ کو اس پہ اجر و ثواب ملے گا. عبادات میں تو بغیر نیت کے آپ کو اجر و ثواب ملنا نہیں ہے. لیکن اگر آپ عادات بھی نیت کا استعمال کر لیتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو اجر و ثواب مل سکتا ہے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. اچھا پہلے اس ایک اور روایت میں لا عمل الا بالنیہ، اس میں بھی ادات حصر ہے، نفی اور جو ہے اس بات میں یہ بھی ادات حصر میں داخل ہوتا ہے. النیہ، نیت جو ہے یہ لغت میں اس کو عزم کہتے ہیں، قصد یا عزم. کسی چیز کا عزم کر لینا یا کسی چیز کا قصد کر لینا. جب میں کسی چیز کا عزم کر لوں یا قصد کر لوں تو یہ لغت میں اس کو نیت کہتے ہیں. جیسا کہ کہتے ہیں نواک اللہ ای قصدک اللہ. نواک اللہ آپ لغت میں پڑھیں گے جب نیت کی تعریف کرتے ہیں لغت میں وہ کہتے ہیں نواک اللہ ای قصدک اللہ. لیکن بہتر یہ کہ انسان کہے کہ نواک زید بغیر اللہ تعالیٰ کی نسبت کرتے ہوئے، کیونکہ لغت کی کتابوں میں آپ جب پڑھیں گے تو یہ ملے گا آپ کو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اضافت کرتے ہیں. بہتر یہ کہ انسان مخلوق کی طرف اضافت کرے. بے شک اللہ تعالیٰ کی ہستی ایسی ہستی ہے کہ بغیر دلیل کے اضافت کرنا بہتر نہیں ہے. جیسے کہیں نواک زید، زید نے آپ کو قصد کیا یا قصدک زید، تو یہ مطلب ہے نواک زید یعنی قصدک زید. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. یہاں پہ بھی حصر ہے، یہاں پہ بھی انما حصر ہے. اور حصر کے دو قسمیں، ایک ہے حصر حقیقی اور ایک ہے حصر اضافی. حقیقی میں جو ہے وہ کوئی چیز نکلتی نہیں ہے، یعنی لا معبود بحق الا اللہ، کہ معبود برحق کوئی بھی نہیں ہے.
سوائے اللہ تعالیٰ کے. لیکن حصر اضافی میں کچھ چیزیں داخل ہو جاتے ہیں. یعنی انما نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں انما انت منذر، انما انت منذر، کہ آپ منذر ہیں، ڈرانے والے ہیں. اب کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف منذر ہی تھے؟ آپ بشیر بھی تھے، آپ کے اور نام بھی ہیں. تو یہ اس لیے جو ہے نا یہ حصر کی دو قسمیں، یعنی ایک اضافی اور ایک حقیقی. انما لکل امرئ ما نویٰ، ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہے. ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہے. اب یہاں پہ ایک فائدہ ہے کہ انسان اگر کوئی عمل کر رہا ہے، ایک عمل ہے، تو آپ اس میں کیا دو نیتیں کر سکتے ہیں؟ یعنی آپ جو ہے وہ مسجد کی طرف نکلتے ہیں، اور یہاں پہ تو کم ہوتا ہے، آپ یعنی حرم کا نیت کر لیں کہ حرم آپ جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. تو ابھی آپ کی نیت جو ہے وہ ہے حرم میں نماز پڑھنے کی صرف. تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے جنائز بھی جو ہے نماز جنازہ بھی پڑھی جاتی ہے، ہر نماز میں ہوتا ہے. تو آپ گھر سے نیت کر لیتے ہیں کہ میں نے نماز جنازہ بھی پڑھنی ہے. تو آپ جا تو ایک کام کے لیے نماز کے پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، فرض نماز پڑھنے کے لیے، لیکن آپ دو نیتیں کر لیتے ہیں تو اس میں آپ کو دو ثواب مل سکتے ہیں. اسی طرح آپ جو ہے کسی مسجد میں، اسی طرح مسجد میں جا رہے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ راستے میں جو ہے ایک بیمار بندہ ہے، تو میں اس کی جو ہے وہ زیارت بھی کر لوں، اس کی بیمار پرسی کر لوں. تو جب آپ گھر سے یہ نیت کریں کہ میں نے اس کی بیمار پرسی کرنی ہے اور نماز بھی پڑھنی ہے، نماز 15 منٹ پہلے 20 منٹ پہلے نکل جاتے ہیں، تو آپ کو دونوں چیزوں کا اجر و ثواب ملے گا. لیکن آپ گھر سے نکلتے ہیں اور پھر جا کے قریب دیکھتے ہیں کہ یار اس گھر میں ایک بیمار تھا، مجھے یاد آیا تو میں اس کی جو ہے زیارت کر لوں، آپ کو اس وقت سے اس کا جو ہے ثواب ملے گا جب آپ نے نیت کی ہے. لیکن اگر آپ گھر سے کرتے ہیں نیت تو آپ کو گھر سے نکلنے کے بعد سے اس وقت تک ثواب ملتا رہے گا. اسی طرح ایک اور چیز ہے، آپ نے وضو کیا ہے، ٹھیک ہے، فرض نماز پڑھنے کے لیے نماز میں مسجد میں آپ 15 منٹ 20 منٹ پہلے آ گئے ہیں، آپ نے وضو کیا. اب وضو کی دو سنتیں ہیں، معروف ہیں، تو آپ وضو کی دو سنتیں پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو ٹائم تھوڑا ہے یعنی، تو آپ جو ہے 2 ہی رکعتیں پڑھ سکتے ہیں. آپ وضو کی سنتوں، اب وضو کی جو نیت بھی کر سکتے ہیں کہ میں نے وضو کرنے کی 2 سنتیں پڑھنی ہیں، ساتھ آپ ایک اور نیت کر سکتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ جو نماز پڑھنی ہے، اس کی کیا کہتے ہیں، اس کو تحیۃ المسجد پڑھنی ہے، ساتھ کوئی اور 2 نماز کی بھی نیت کر لیں کہ میں نے سنتیں بھی پڑھنی ہیں. 3-4 نمازیں کا نیت کر کے آپ ایک نماز پڑھ لیں، آپ کو 3-4 نمازوں کا ثواب ملے گا. تو یہ مطلب ہے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، ہر انسان کے لیے وہی چیز ہے جس کی اس نے نیت کی ہے. اگر آپ نے نیت نہیں کی تو آپ کو کچھ نہیں ملنے والا. اگر آپ نے ایک کام کرتے ہوئے 3 چیزوں کی نیت کر لی ہے تو وہ انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب دے گا. یہ معنی ہے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی. اسی طرح جو ہے جس طرح ہم نے مجلس یہ لگائی ہوئی ہے، طالب علم ہم پڑھا رہے ہیں، اگر میں نیت کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو پڑھایا ہے، اب میں یہ بھی نیت کر لوں کہ جو آپ نے آگے مستقبل میں انشاءاللہ آپ پڑھائیں گے تو وہ بھی میں اپنی نیت کر لوں کہ آپ اس کا بھی ثواب مجھے ملے. تو یہ تسلسل کتنا دور تک جائے گا، آپ حساب لگائیں کتنا دور تک. اب یہ کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، اگر مصنف رحمہ اللہ نے یہ نیت کی ہوگی میری کتاب ایک آگے بندہ پڑھائے گا، اس سے آگے دوسرا پڑھائے گا، یعنی قیامت تک آنے والے تک جو ہے نا انسان کا یہ صدقہ جاریہ نکلتا رہتا ہے. تو اس لیے یہ نیت کی بہت بڑی اہمیت ہے اسلام میں. اس لیے پھر اس حدیث کو نصف الدین یا ثلث الدین کہا گیا کہ یہ آدھا دین ہے، یہ تیسرا حصہ ہے دین کا. تو یہ مطلب ہے اس حدیث کا آدھا دین کہنے کا. تو نیت کا معاملہ بڑا ہی اہم ہے. انسان جو ہے وہ ہر کام میں، بے شک وہ عبادات میں تو نیت لازمی ہے، تو انسان عادات بھی نیت لے ہے، اور ہر کام میں نیت کا جو ہے نا استعمال کرے، نیت کا استحضار کرے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں یہاں تک حدیث روی ہے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ، یہ انہوں نے ذکر نہیں کیا. اور وہ وجہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں مقدمہ نہیں لکھا. ٹھیک ہے، ہر کتاب کا مقدمہ ہوتا ہے، امام بخاری نے اپنی کتاب کا مقدمہ نہیں لکھا، تو وہ بطور مقدمے کے لیے یہ حدیث لے کے آئے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ انسان کو ہر کام کے لیے نیت استعمال کرنی چاہیے. لیکن اگلی حدیث فمن كانت ہجرتہ الی اللہ، اگلے الفاظ اس لیے نہیں لے کے آئے تاکہ وہ اپنے اوپر فخر محسوس نہ کر سکیں. بھائی یہ پڑھنے والا یہ محسوس نہ کرے کہ میں نے یہ کتاب جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ ایسے اللہ کے لیے لکھی ہے یا ایسا کچھ لکھی ہے، تو انسان ایسا سوچے نا. تو اس لیے وہ آگے علماء کہتے ہیں کہ وہ آگے والے الفاظ
نہیں لے کے آئے، بلکہ آگے والی دوسری احادیثوں کے ساتھ مواضع پہ امام بخاری نے حدیث نقل کیا، تو یہ الفاظ آگے والے الفاظ اور جگہ پہ نقل کیے ہیں۔ تو فمن كانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، پس جس شخص نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کی طرف، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے۔ یہاں پر ایک اشکال ہے عربی میں، جو الجزاء نفس الشرطی، ٹھیک ہے، جو جزا ہے وہ شرط کے ساتھ آتی ہے۔ اب یہاں پہ فمن كانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، پھر دوبارہ کہا فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو یہ کیا مقصد تھا دو الفاظ لانے کا؟ فمن كانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، ای مقبول ہے، یعنی دوسری دفعہ جب لائیں تو اس کا مطلب وہ نہیں جو پہلی مطلب پہلا اس کا مطلب ہے، دوسرا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ہجرت جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی قبول ہو گئی، پہلی والی کا کیا ہے؟ کہ جو ارادہ کرے، جو نیت کرے۔ نہ نیتاً، پہلے میں نیت ہے، دوسرے میں اجر و ثواب ہے، تو یہ مطلب ہے فمن كانت ہجرتہ، یعنی آپ کیا نہیں کہہ سکتے کہ من شریب شریب، من قام قام، یہ غلط ہے نا ایسا کہنا، تو لازمی بات ہے اس میں آپ ایک تقدیر لے کے آئیں گے، تو اس میں تقدیر کیا ہے کہ فمن كانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ نیتاً فہجرتہ الی اللہ ورسولہ ثوابا، یہ اس کا جو ہے یہاں پہ ایک تقدیر نکلے گی۔ یعنی فمن كانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ نیتاً وقصدا فہجرتہ الی اللہ ورسولہ جزاء وثوابا، یہ مطلب ہے کہ جس شخص نے نبی علیہ السلام اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی، اس شخص نے اللہ نیت اور قصد کے ساتھ، پس اس شخص نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اس کو ثواب اور اجر ملا، یہ مطلب ہے اس جزا اور شرط کا۔ اچھا، ہجرت جو ہے، ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ لغت میں جو ہے اس کو کہتے ہیں ترک، ہجرت کا مطلب ہے لغت میں ترک کرنا، چھوڑ دینا، اور اصطلاحاً اس کو کہتے ہیں انتقال من بلد الکفر الی بلد الاسلام، ایک کافر ملک سے یا کفر والے بلاد سے اسلام والے بلاد کی طرف یا شہر کی طرف ہجرت کرنا، یہ ہجرت ہے، اس کی تعریف ہے، اور یہ واجب ہے قیامت تک، یہ واجب ہے قیامت تک۔ جو حدیث آتی ہے لا ہجرت بعد الفتح، کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے، اس سے مراد یہ کہ مکہ سے ہجرت نہیں ہے، کیونکہ مکہ اب دارالاسلام بن گیا ہے، دارالامن بن گیا، تو وہاں سے ہجرت نہیں ہے، ورنہ کافروں کے ملک سے جو ہے وہ ہجرت کرنا واجب ہے۔ جو انسان وہاں پہ رہ رہا ہے، مجھے پچھلے دنوں میسج آیا تھا کہ ہم جو ہے وہ یہاں پہ نماز نہیں پڑھ سکتے، تو ہم کیا ظہر اثر مغرب عشاء جو ہے جمع کر کے گھر میں پڑھ لیا کریں؟ میں کہ نہیں، آپ وہاں پہ ہجرت کریں، کسی اور ملک جائیں، اگر آپ جا سکتے ہیں، اگر آپ مشکل نہیں ہے تو انسان کے لیے واجب ہے ہجرت کرنا۔ بہت خطرناک ہے یہ چیز، انسان جو ہے وہ ظہران المشرکین، یعنی مشرکوں کے درمیان یا کافروں کے درمیان بیٹھے، بڑے بڑے آپ قصے سنیں گے اس حوالے سے۔ ایک لبنانی تھے، ہمیں بتاتے تھے ایک شیخ کہ ایک لبنانی تھے، تو انہوں نے وہاں پہ ایک یہ کسی اوروبا میں ہمیں شہر میں تھے، یعنی اس طرف کنٹری میں تھے، کافروں کے ملک میں، تو ادھر جو ہے وہ ایک عربی آئے، یعنی عرب شہر، یعنی سعودیہ سے یا عرب ملک سے، تو انہوں نے یعنی اس عربی کی عمر تقریباً 60 سال 65 اتنی 60 سال ہمیں عمر تھی، وہ اپنی جوان بیٹی تقریباً 20-21 سال کی بیٹی سے شادی کروانا چاہ رہا تھا۔ تو اس نے کہا یار میں 60 سال کا بڈھا ہو گیا ہوں، تو مجھے کیا ضرورت ہے تمہیں جو ہے نا اپنی نوجوان بیٹی کی شادی کروانے کی۔ اس نے کہا کیونکہ آپ جو ہے واپس جائیں گے اپنے ملک، اسلام والے ملک جائیں گے، یا جہاں پہ اسلام ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی بھی اسلام والے ملک میں چلے جائے۔ کیوں؟ کہتا ہے ہم بچپن میں یہاں پہ آئے تھے، ہم تقریباً 4-5 دوست تھے، جوانی میں ہم یہاں پہ آئے تھے، میرے دوستوں کے بچے سارے کے سارے کوئی یہودی ہو گئے ہیں، کوئی جو ہے عیسائی ہو گئے ہیں، صرف یہ ایک میری بیٹی بچی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی جو ہے نا مرتد نہ ہو جائے۔ تو بہت خطرناک ہے انسان جو ہے وہاں پہ جائے، کیونکہ انسان جو ہے جب آپ کسی علاقے میں رہتے ہیں، اب یہ فطرتی چیز ہے کہ آپ اس ماحول میں جو ہے وہ مل جائیں گے، ایک اچھا ماحول آپ کو ملے گا۔ وہ نہیں کہتے کہ ایک جو ہے وہ مچھلی کو پکڑ کے پتہ نہیں رنگ پکڑتی ہے یا کتنا، ایک اچھا سیب آپ نے جو ہے وہ گندے سیب میں ملائیں گے تو وہ گندا ہو جائے گا، یا گندا سیب اچھے، اس طرح سارے تالاب کو ایک مچھلی گندا کر دیتی ہے۔ یہ مثالیں مشہور ہیں، سب ماحول کا اثر ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ اچھی مجالس کا اچھا اثر ہوتا ہے، گندی مجالس کا لازمی بات ہے گندا اثر ہوتا ہے۔ تو اس نے بہت یعنی وہ کہتے ہیں حدث ولا حرج، کہ آپ بیان کریں، ایسے واقعات ہیں اس جو ملک کافروں کے ملک میں رہتے ہیں،
ان کے اولاد کے ساتھ جو مسائل آتے ہیں، ان کے اولاد کے ساتھ، ابھی ایک اسٹوڈنٹس بھی ہے جو پڑھتی ہیں میرے پاس بھی، وہ بھی UK میں ہوتی ہیں، تو وہ بھی یعنی انہوں نے اپنی بیٹی کو ماشاءاللہ مجھے بتا رہی تھی، والدہ کی، ان کی والدہ، میری والدہ سے بات ہوئی، وہ بتا رہی تھی کہ انہوں نے، ان کی بیٹی نے ادھر رہ کے سب کچھ جو ہے وہ انہوں نے گھر میں ہی پڑھا ہے، عربی لینگویج، اسلامی تعلیم، قرآن مجید، جو دینی تعلیم گھر میں ہی پڑھا، گھر سے نکلی نہیں ہے، اتنا کیا ہے اور ڈرتے ہیں باہر نکلنے سے۔ لیکن انسان اگر وہاں سے نکل سکتا ہے تو بہترین ہے انسان۔ ایک اور ہے فرانس کی خاتون، وہ بھی پڑھتی ہیں، تو وہ بھی بتا رہے تھے، کہتے ہیں کہ میں جو ہے پریشان ہوں وہاں پہ، ایک تو پتہ نہیں میری شادی کا بھی مسئلہ ہے، دوسرا کہتی ہے پتہ نہیں وہاں پہ سود کے ایسے ایسے معاملات ہیں، پیسوں کا ایسا ایسا معاملات ہے، ایسی مصیبتیں ہیں جو انسان جو ہے اسلام پہ عمل ہی نہیں کر سکتا، تو میں بھی وہاں سے ہجرت کرنا چاہتی ہوں۔ تو ایسے ایسے خطرناک، اللہ معاف کرے، معاملات ہیں، تو اس لیے جو انسان جس کی استطاعت میں ہو اس کو چاہیے کہ وہ ہجرت کرے۔ اسی طرح جو ہے ایک معاشرہ ہے، یعنی پاکستان اسلامی ماحول ہے، اسلامی کلچر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کچھ ماحول سے بدلتے ہیں یا مختلف ہوتے ہیں۔ یہاں سلائٹون کا ماحول کچھ تھوڑا عجیب ہوگا، اسلام آباد کا ماحول کچھ تھوڑا عجیب ہوگا، اسی طرح جو ہے ایک گندا ماحول ہوتا ہے، جو ایک سوسائٹی ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں یہاں پہ گند ہے بہت زیادہ، جس طرح آپ جو ہے اسلام آباد کے بڑے شہروں میں چلے جائیں، سینٹ لوئس میں چلے جائیں، وہاں پہ گند ہے، آپ تھوڑا دوسری طرف نکلتے ہیں وہاں پہ اچھا ماحول ہے۔ تو اس لیے اس جگہ سے بھی آپ کو بہتر دیکھنا چاہیے کہ آپ جو ہے کس ماحول میں جا رہے ہیں، کس سوسائٹی میں جا رہے ہیں۔ مسجد کے پاس آپ کا گھر ہو، آپ کی رہائش ہو، تاکہ آپ کے بچے مسجد میں آ جا سکیں۔ میرے جاننے والے ہیں، ان کا پہلے وہ ایک گاؤں میں رہتے تھے، وہاں پہ کوئی مسجد نہیں تھی، پھر نہ ان کا بیٹا نمازیں پڑھتا تھا، نہ وہ خود نمازیں پڑھتے تھے، نہ ان کی بیوی نمازیں پڑھتی تھی۔ اب الحمدللہ وہ ایک نئی سوسائٹی میں آئی ہیں ٹیکسلا میں، تو وہ مسجد قریب ہے، جیسا کہ مسجد قریب ہے، کہتے ہیں کہ فجر کی نماز بھی الحمدللہ وہ بچے بھی پڑھتے ہیں، خود بھی پڑھتے ہیں۔ ایک اثر ہوا ہے نا۔ اب وہ جب گاؤں میں تھے، نہ ادھر مسجد تھی، نہ اذان کی آواز نہیں آتی تھی، اور نہ مسجد تھی، تو پھر وہ سونا ہی ہے، انہوں نے کیا کرنا ہے پھر۔ لیکن دوسرے جب ماحول میں آئے یا دوسری جگہ پہ آئے، مسجد کے قریب آئے، تو بچے بھی نمازی بن گئے ہیں، بیٹیاں بھی نمازی پڑھ گئی ہیں، بیٹے بھی نمازی بن گئے ہیں۔ تو یہ فائدہ ہوتا ہے ماحول کا، اور یہ فائدہ ہوتا ہے مصاحبت کا بھی کافی فائدہ ہوتا ہے۔ تو ہم ہجرت کی بات کرتے ہیں، لیکن جو استطاعت نہیں رکھتا اس کے بارے میں آیات ہیں، للمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا، تو کہ جو مستضعفین ہیں لوگوں میں، مرد میں، عورتوں میں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سہولت کی ہے کہ وہ ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو استطاعت رکھتا ہے تو اس کو کافروں کے ملک سے جو ہے وہ ہجرت کرنی چاہیے۔ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنیا، اور جس کی نیت ہے، جس نے ہجرت کی دنیا کے لیے، او امرأۃ ينكحها، یا کسی عورت کے لیے سے شادی کر لے، فهجرته الى ما هاجر الیہ۔ اچھا یہاں پہ امام رحمہ اور اس کی ہجرت اسی طرف ہے جس نے اس کی نیت کی، عورت کی نیت اس نے کی ہے تو عورت کی طرف ہے، اور اگر اس نے کسی دنیا کی ہجرت کی تو اس کو وہی ملے گا جو جس چیز کی اس نے نیت کی۔ یہاں پہ آپ سے میرا سوال ہے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، پہلے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، پورا جو ہے انہوں نے لائن مکمل کی، یہاں پہ فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، یہ کیا مقصد ہے؟ تحقیراً، یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے لیے الفاظ نہیں کہ فہجرتہ الی الدنیا یصیبها، ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے بغیر فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، جس کی طرف سے ہجرت کی وہ اس کو ملے گا، کیونکہ اس میں حقارت ہے دنیا کے لیے۔ جس نے ہجرت کی، کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے اس نے ہجرت کی، تو یہ اس میں تحقیر ہے کہ اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف سے ہجرت کی ہے۔ تو یہ ہجرت کے معاملات ہیں۔ لیکن کیا عورت کی طرف ہجرت کرنا، یعنی میں یہاں سے جو ہے وہ ایک دوسرے ملک کی طرف ہجرت کرتا ہوں کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے، تو کیا یہ اچھی چیز نہیں ہے؟ یہاں پہ یعنی مجھے جو ہے وہ عورت کوئی نہیں ملتی ہے، مجرد میرے خیال سے عورت سے شادی کرنا بس صرف اس وجہ سے کہ کوئی عورت مل جائے، لیکن اگر یہ آپ کی اور بھی ساتھ نیت ہے کہ وہ دینی عورت ہوگی، میری شادی ہوگی، میری پاکیزگی ہوگی، اگر آپ کو یہاں پہ دینی مل رہی ہو، پھر بھی آپ چاہیں کہ میں نے جو ہے وہ اس جگہ سے کرنی ہے، میں نے جو ہے وہ سعودیہ سے کرنی ہے، میں دبئی سے کرنی ہے، یہاں پہ عورت مل رہی ہے آپ کو، پھر یہ اس وقت ملام ہے، اس وقت اچھا نہیں ہے جب آپ یہ نیت کریں کہ میں نے ایک عورت کے لیے جو ہے سفر کرنا ہے، لیکن میں لوگوں کو یہ ظاہر کر رہا ہوں کہ میں نے جو ہے سفر کر رہا ہوں ایک دینی معاملات کے لیے، ایک دین کے لیے میں سفر کر رہا ہوں، میں جو ہے وہ کسی علم سیکھنے جا رہا ہوں، یا میں کوئی
کوئی اچھے کام کے لیے جا رہا ہوں، لیکن اندر سے اس کی نیت ہو کہ میں نے شادی کرنی ہے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے شادی کا نکاح کا کہا، تو انہوں نے کہا کہ میں اس وقت شادی کروں گی جب آپ اسلام لے کے آئیں گے۔ پہلے وہ اسلام نہیں لے کے آئے تھے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کے لیے ام سلمہ سے اسلام لے کے آئے تھے۔ تو کیا یہ اسلام لانا ان کے لیے، ان کے لیے قابل تعریف ہے یا قابل مذمت ہے؟ قابل تعریف ہے۔ وہ تو اسلام لائے ایک عورت کے لیے، عورت سے شادی کرنے کے لیے۔ یعنی مجھے کوئی کہے کہ آپ اسلام لے کے، اللہ نہ کرے کوئی بندہ ہے، آپ کو کہیں یار میں آپ کو جو ہے 4 لاکھ روپے دوں گا، 5 لاکھ روپے دوں گا، آپ اسلام قبول کر لو، تو یہ قابل تعریف ہے، قابل مذمت ہے؟ ظاہر تو قابل مذمت ہے۔ لیکن ایک اچھا کام کرے نا، اس میں ایک آپ کو فائدہ اور بھی مل رہا ہے، لیکن ہے تو وہ آپ کو مل رہا ہے نا، اس کے لیے تو قابل مذمت ہے نا، اس کے لیے تو قابل مذمت ہے کہ اس کا ارادہ صرف مال کے لیے ہے۔ یہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح ام سلمہ سے شادی کے لیے اسلام لے کے آئے، تو یہ ہے تو قابل مذمت ہے۔ اس طرح مؤلفۃ القلوب جو ہے، جن کو مؤلفۃ القلوب جو ہے، جن کو مال دیا جاتا ہے تاکہ وہ اسلام کے قریب آئیں، یہ شروع میں تو قابل مذمت ہیں، لیکن جب ان کی زندگی لمبی ہو جاتی ہے، وہ اچھے اعمال کرنے لگ جاتے ہیں اور دین کی بشاشت ان کے دل میں داخل ہو جاتی ہے، تب وہ جو ہے قابل تعریف ہیں۔ لیکن شروع میں وہ قابل مذمت ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اسلام قبول نہیں کیا یا اللہ تعالیٰ کے لیے اسلام نہیں لکھا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے ہجرت کے حوالے سے، اور یہ معاملہ ہے نیت کے حوالے سے۔ تو اس لیے نیت جو ہے بڑی ہی اہم چیز ہے، نیت بڑی ہی اہم چیز ہے۔ انسان عادات میں، عبادات کو آپ چھوڑیں، عادات بھی انسان جو ہے وہ نیت کا استحضار کرے، اور اسی طرح ایک عمل کو آپ اس کو جو ہے 3-4 عمل کی نیتیں کر کے اجر و ثواب آپ بڑھا سکتے ہیں۔ آگے امام فرما رہے روال امامہ المحدثین ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ بن بردزبہ البخاری۔ یہاں پہ نسبت ہے، فرما رہے کہ امام بخاری اور امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور ابن المغیرہ جو مغیرہ ہیں یہ امام بخاری کے دادا ہیں، اور یہ الیمانی الجعفی جو ہیں، یہ نسبت جعفی جو ہے یہ وہ ہے اسلام کی طرف جو ہے نا، موالات جو ہے نا، موالات جو ہوتی ہیں، الولا جو ہوتا ہے، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، مولا یہ ہے نا اسلام کے تعلق سے، کیونکہ جو ان کے دادا تھے امام بخاری کے المغیرہ، انہوں نے اسلام قبول کیا الیمانی الجعفی کے ہاتھ پہ، تو یہ نسبت الیمانی الجعفی جو ہے یہ اس طرف سے نسبت ہے، یہ حقیقی نسبت نہیں ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی، ٹھیک ہے۔ اور بخارا میں یہ پیدا ہوئے، اور وہاں اس قریے میں جو ہے فوت ہوئے 256 ہجری میں امام بخاری رحمہ اللہ۔ اور دوسری روایت دوسرے امام جو ہے امام مسلم رحمہ اللہ ہے، اور نیسابوری ان کی جو نسبت ہے نیسابور سے، یہ حقیقی نسبت ہے، قشیری نیسابوری یہ حقیقی نسبت ہے، اور امام بخاری کی جو ہے وہ جعفی دوسری نسبت ہے اضافی۔ تو یہ امام بخاری اور مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اپنی صحیحیہما، اپنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، اور یہ اس میں اختلاف ہے کہ امام بخاری زیادہ افضل ہیں یا امام بخاری کی کتاب زیادہ بہتر ہے۔ تو اس میں جمہور علماء کی یہ رائے کہ امام بخاری کی صحیح بخاری افضل ہے صحیح مسلم سے، لیکن مغاربہ کے کچھ علماء کے نزدیک صحیح مسلم افضل ہے۔ لیکن سہل جو ہے، جو یعنی آپ طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک طریقہ کار سے لے کے آئے ہیں، اور جو سہولت ہے وہ امام مسلم کی کتاب میں زیادہ ہے۔ یہ امام بخاری اور امام مسلم کے تعلق سے تھا، اور آگے ان کے اصح الکتب ہما اصح الکتب المصنفہ، ہما اصح الکتب المصنفہ، یہ 2 سب سے صحیح کتابیں لکھی گئی ہیں، یعنی قرآن مجید زیادہ نہیں ہے، قرآن مجید ہے نا سب سے زیادہ صحیح، وہ تو کلام اللہ ہے نا، تو وہ مصنف تو نہیں ہوگا، مصنف وہ نہیں ہوا، کیونکہ یہ مصنف ہے جو لکھی گئی کتاب، یعنی بشر نے لکھا، یہ مصنفہ کے تعلق سے، یعنی جو بشر نے یا انسانوں نے لکھی، اس میں سے سب سے صحیح کتابیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام تو کلام اللہ ہے، وہ مصنف نہیں ہے۔ یہاں پر اکتفا کرتے ہیں، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔